ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقوی سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، عصر کی نماز کے بعد ہونے والے اجتماعات کے لیے ہم نے جو موضوع منتخب کیا ہے، اصلاح معاشرہ کے 9 قرآنی اصول۔ جہاں تک میں نے ان 9 اصولوں پر غور کیا ہے، اس نتیجے تک پہنچا کہ اگر مسلمان ان 9 اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو انہیں خوشحال انسانی زندگی میسر آ سکتی ہے۔ ان اصولوں میں سے پہلے اصول پر آج ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ حجرات میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لو، کیونکہ اگر تم تحقیق نہیں کرو گے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، اور پھر یہ ہو کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو گے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو اللہ جل مجدہ الکریم یہ حکم عطا فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کو ایسے ہی مان نہ لو، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ دوستان محترم، انسانی زندگی پر خبر کا بہت بڑا اثر مرتب ہوتا ہے۔ کبھی تو کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے کہ انسان غم زدہ ہوتا ہے مگر اس خبر کو سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے کہ جس سے خوشی میں مسرور انسان غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے کہ انسان مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو چونکہ خبر کا انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر مرتب ہوتا ہے، تاریخ اور ہسٹری کو جاننے والے اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کئی ملکوں میں جنگیں صرف اس بات کی بنیاد پر ہو گئی کہ انہوں نے خبر کی تحقیق نہ کی۔ بستیاں اجڑ گئیں، آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ہم نے جس کو بنیاد بنا کر کے جنگ چھیڑی تھی وہ تو بات ہی غلط تھی، اس خبر کو کاش ہم نے تحقیق کر لیا ہوتا۔ تو دوستان محترم، ایک انسان کی زندگی ہو یا اس کی گھریلو زندگی ہو، خاندان کا معاملہ ہو، قبیلے کا معاملہ ہو، یا پورے علاقے یا پورے ملک کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات پر خبر کا بہت ہی زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا کہ تمہارے لیے کوئی رہنمائی نہ ہو۔ اسلام نے وحی الہی کے ذریعہ
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ذریعہ ہمیں یہ بات پہنچا دی ہے کہ جب تم تک فاسق کوئی اہم خبر لے کر کے آتا ہے تو اسے ایسے ہی نہ مان لو، چونکہ مسلمانوں میں بے شمار جھگڑے، فسادات، ساس بہو کے معاملات ہو یا میاں بیوی کے معاملات ہو، پڑوسیوں کے معاملات ہو، بھائیوں کے آپس میں معاملات ہو، ان میں بے شمار معاملات ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ بات کی تحقیق کیے بغیر، تصدیق کیے بغیر ہم بات سنتے ہی غصے میں آ گئے اور فوراً ایکشن لی اور ہم نے آگے کی کارروائی شروع کر دی۔ پھر جب معاملات سارے ختم ہوئے تب پتہ چلا کہ یہ تو بات ہی غلط تھی، یہ تو ایک افواہ تھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غلط خبر کی وجہ سے کس قدر زیادہ برے نتائج اور اثرات مرتب ہوئے۔ اس لیے اگر سوسائٹی کو ہم پرامن رکھنا چاہتے ہیں، اگر مسلمان اپنے آپ کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا رب ہمیں خوشحالی کا یہ اصول دیتا ہے کہ جب ایسی کوئی خبر تمہارے تک پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی تھی اور کیوں نازل ہوئی تھی، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ ایمان لائیں تو ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے قبیلے کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور حضرت جویریہ جب ام المومنین کے عظیم منصب پر فائز ہو گئی تو انہی کی قوم کا ایک ڈیلیگیشن حضور کی خدمت میں آیا، اور ان کی قوم کا سردار بھی اس وفد کے اندر موجود تھا، جس کا نام حارث بن زرار الخزاعی تھا۔ حارث بن زرار الخزاعی نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اسلام جب پیش کیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارجعوا الی قومی فادعوہم الی الاسلام واداء الزکوٰۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم میں جاتا ہوں واپس، انہیں بھی اسلام کی دعوت دوں گا اور انہیں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم سناؤں گا، اور پھر ان لوگوں میں سے جتنے اسلام لے آئیں گے اور زکوٰۃ دے دیں گے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فلاں وقت اپنی طرف سے اپنا قاصد بھیج دینا، میں سب کی زکوٰۃ اکٹھا کر کے رکھوں گا، آپ کا قاصد آئے گا تو میں وہ ساری زکوٰۃ ان کے ساتھ واپس روانہ کر دوں گا مدینہ شریف کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی یہ بات پسند فرمائی اور سرکار نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ اب حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم میں آئے، قوم کے سردار تھے اور قوم کو اسلام کی دعوت دی، تو قوم میں بہت سارے لوگ ان کی دعوت پر مسلمان ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو کر کے ان سے زکوٰۃ وصول کی اور سارا مال حضرت حارث بن زرار نے اکٹھا کر دیا۔ اب ادھر وہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے کوئی قاصد آئے گا اور یہ سارا مال ان کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہیں حکم دیا کہ تم بنی مستلق کی طرف جاؤ۔ یہ بنی مستلق وہی قبیلہ ہے جس قبیلے کے سردار حضرت حارث بن زرار تھے، جنہوں نے اسلام کی دعوت دی قوم کو، قوم مسلمان ہوئی، زکوٰۃ اکٹھا کی اور حضور سے کہا تھا کہ آپ بھیجنا تاکہ میں ان کے ساتھ زکوٰۃ کا مال بھیج دوں۔ اس قبیلے کا نام تھا بنی مستلق۔
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو وقت طے ہوا تھا اس کے مطابق ولید بن عقبہ کو بنی مستلق قبیلے کی طرف بھیجا۔ اب یہ حضرت ولید بن عقبہ کا کیا معاملہ تھا؟ کانت بینہ و بینہم احنۃ فی الجاہلیہ، کہ حضرت ولید بن عقبہ اور قبیلہ بنی مستلق کے درمیان اسلام لانے سے پہلے دشمنی تھی۔ جنہیں بھیجا جا رہا تھا جس قوم کی طرف زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے، ان کا پرانا جھگڑا تھا اسلام لانے سے پہلے کا۔ اور بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ نے بنی مستلق کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس وجہ سے ان کی اس خاندان کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، لیکن حضور کا حکم تھا کہ تمہیں جانا ہے، تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ جانے کے لیے نکل پڑے۔ اب ادھر بنی مستلق والوں کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہماری طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَتَلَقَّوْهُ يُعَظِّمُونَ أَمْرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس قوم کے کئی لوگ حضور کے صحابی اور حضور کے قاصد کی تعظیم میں استقبال کرنے کے لیے بستی سے باہر آئے۔ اب اس دور میں جب بھی بندہ نکلتا تھا باہر تو اپنے ساتھ پروٹیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ساتھ میں ضرور رکھتا تھا، تو وہ اس طریقے سے ہتھیار لے کر کے ان کے استقبال کے لیے باہر آئے بستی سے۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی اس قبیلے سے پہلے سے ہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہتھیار لے کر کے سامنے اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو گمان ایسا ہوا کہ یہ کہیں اس پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں، تو مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کو آتے ہوئے یوں دیکھا تو وہیں سے حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹ آئے، اور واپس آ کر کے انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، ان الحارث منعنی الزکاۃ واراد قتلی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حارث نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار تو کیا مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اب چونکہ بات قوم کی لیڈر ہی کی طرف تو منسوب ہوتی ہے، تو حارث کی قوم آئی تھی استقبال کرنے کے لیے تعظیم کی نیت سے، مگر چونکہ اس دور کا ایک تقاضا ہی تھا کہ وہ ہتھیار ساتھ میں رکھ کر کے ہی چلتے تھے، تو انہوں نے دیکھا اب ان کا پرانا دشمنی کا معاملہ تھا، قتل کا معاملہ تھا، انہیں ایسا لگا کہ یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں، تو گمان میں ان سے خطا ہوئی، اور اس گمان میں خطا کی وجہ سے وہیں سے واپس چل پڑے، اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جا کر کہا، حضور حارث نے تو زکوٰۃ دینے سے بھی منع کر دیا، اور اراد قتلی، میرے قتل کا انہوں نے پلان بنایا، تو میں تو اپنی جان بچا کے واپس آ گیا۔ جب یہ بات مدینہ طیبہ میں پھیلی تو صحابہ کرام کے درمیان غصہ آ گیا کہ ایسی بغاوت کیوں کی ان لوگوں نے۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب فرمایا، وَأَمَرَهُ أَن يَتَثَبَّتَ وَلَا يَعْجَلْ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا کہ تم جاؤ بنی مستلق کی طرف، لیکن جلد بازی مت کرنا، جلدی مت کرنا، تم وہاں جا کر کے تحقیق کرنا، ابھی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی مگر حضور کا عمل آیت پر پہلے سے ہے، بلکہ امت کو بھی عمل کروا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ وہاں، اور وہاں جا کر کے جلد بازی مت کرنا، تحقیق کرنا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گاؤں بسا تھا بنی مستلق کا، اس گاؤں کے باہر ٹھہرے، اور رات کو آپ نے اپنے جاسوس اس گاؤں میں بھیجی اور کہا جاؤ جا کر کے چیک کرو کہ کیا واقعی میں وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہاں اذان ہوتی ہے یا نہیں، وہاں باجماعت نماز ہوتی ہے یا نہیں، جاؤ تم جا کر کے تحقیق کر کے آؤ۔ تو حضرت خالد بن ولید کے جاسوس بنی مستلق میں جا کر واپس آئے، تو حضرت خالد بن ولید سے آ کر کے کہا
انہم مستمسکون بالاسلام، اے خالد ابن ولید وہ تو اسلام کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور ان کا معاملہ تو یہ ہے سمعوا اذانہم وصلاتہم، ہم نے ان کی اذانیں بھی سنی ہیں اور انہیں با جماعت نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو اب اس سے یہ بھی تو پتا چلا کہ حضرت خالد بن ولید فرما رہے تھے اذان ہوتی ہوگی اور نماز ہوتی ہوگی تو حملہ نہیں کریں گے، باقی اذان نہیں ہوتی ہوگی، نماز نہیں ہوتی ہوگی تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہاں مسلمان نہیں ہیں، اب اس پر حملہ کرنا جائز ہے۔ تو مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں اذان ضرور دیتا رہیں اور نماز ضرور ادا کرتا رہیں، باقی پھر اس پر حملہ حلال ہو جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ایک فکر دی کہ اذان ہو رہی ہے تو پھر بتایا، تو حضرت خالد بن ولید صبح خود آئے بنی مستلق میں اور آ کر کے انہیں دیکھا، ان سے بات کی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حارث سے ملاقات کی اور حارث سے ملاقات کر کے کہا انکا منعتہ الزکاۃ وَأَرَدْتَ قَتْلَهُ، کہ اے حارث تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور تم نے اس کا قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت حارث نے کہا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ بَتَّةً وَلَا أَتَانِي، اس رب کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا، نہ میں نے حضرت ولید بن عقبہ کو دیکھا نہ میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے نہ انہیں قتل کا ارادہ کیا اور نہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، میری تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے اور پورا مال تو انہوں نے اکٹھا کر کے تیار رکھا تھا، وہ تو انتظار کرتے تھے کسی قاصد کی آمد کا کہ وہ آئے اور ساتھ میں بھیج دے، بلکہ حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اب حضور کا قاصد آنے میں لیٹ ہوا، چونکہ وقت پر جو آئے تھے وہ وہاں سے واپس چلے گئے، تو جو وقت متعین تھا اس وقت پر حضور کا قاصد نہیں آیا، تو حضرت حارث بن زرار نے تو قوم کے کئی سرداروں کو جمع کیا اور کہا حضور کا قاصد ابھی تک وقت مقررہ پر آیا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رسول ہم سے ناراض ہو گئے ہو، چلو ہم سامنے جا کر کے مال دے کر کے آئیں، کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے۔ یہ اتنے پختہ ایمان والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم نے ان کو منع کیا ہو اور قتل کا ارادہ کیا ہو۔ پھر وہ پورا سرداروں کی جماعت حضور کی بارگاہ میں آئی، ساری صفائی حضور کو دی، تو حضور نے فرمایا ولید بن عقبہ کو بلایا جائے۔ اب حضرت ولید بن عقبہ کو بلایا گیا، ان سے حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کہا حضور وہ آئے تھے تو میں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ یہ مجھے قتل کرنے آئے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے اور میرا ان سے خاندانی دشمنی کا تعلق تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں، اس لیے میں ان کو دیکھتے ہی واپس پلٹ آیا تھا۔ تو اب اس معاملے کے اوپر قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو۔ اب یہاں میں ایک عقیدے کی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ فاسق تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فاسق کا اطلاق کرنا بڑی خطا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہم اور گمان کیا جس میں ان سے خطا ہوئی، اور خطا کرنے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا، لیکن ان کے اس واقعے پر قانون اور اصول دے دیا گیا امت کو کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، کوئی اہم خبر، تو دیکھ لو کہ یہ خبر لانے والا کہیں شرابی تو نہیں، کہیں جواری تو نہیں، کہیں مردود الشہادت یعنی شریعت کی نظر میں اس کی گواہی قابل قبول ہے کہ نہیں، کہیں یہ حرام کاروبار اور تجارت تو نہیں کرتا، کہیں اس طرح کے حرام کاموں میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہے اور وہ خبر لے کر آ رہا ہے فَتَبَيَّنُوا، تو قرآن کہتا ہے اب تم تحقیق کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم تحقیق نہیں کرو گے
تو تم نادانی میں ایسا کام کر بیٹھو گے جس پر پوری زندگی تمہیں پچھتاوا ہوتا رہے گا۔ تو یہ ایک اصول دیا گیا ہمیں کہ ہم اس طریقے سے بات کی تحقیق کر لیا کریں۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ ہر سوسائٹی میں، ہر علاقے میں کچھ ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جن کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے افواہوں کو پھیلانا اور اس طرح کی بے پر کی باتیں لوگوں میں عام کرنا، جس کا نتیجہ اور انجام انہیں خبر نہیں کہ اس افواہ کا، اس غلط خبر کا انجام کیا ہوگا اور نتیجہ کیا ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنے آپ میں خوب احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا دو منہ والا اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی دو زبانیں رکھ دے گا؟ جو لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، لوگوں میں غلط خبر پھیلاتا ہے، تو ان کو بھی ایک طرف سے وعید سنائی گئی۔ دھیان سے سنیے، جو غلط خبر پھیلا رہا ہے اسلام نے اس کو بھی عذاب کی خبر دی، اور غلط خبر لے کر کے اگر کوئی آتا ہے تو لانے والے پر بھی یہ کہا گیا کہ اس کی تحقیق کرو، تم مان نہ لو اس طریقے سے کہ بس بات آئی اور مان لی ہم نے۔ تو اس لیے اس بات کی تحقیق اور تصدیق کر لیا کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان اس اصول پر عمل کرنا شروع کر دے تو ساس بہو کے کئی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اگر اس اصول پر عمل کرنا شروع کر دے تو میاں بیوی کے کئی معاملات حل ہو جائیں۔ اس اصول پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر جو افواہیں پھیلتی ہیں یا ایک دوسرے کے حوالے سے باتیں اڑتی ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں عداوت، بغض اور حسد بیٹھ جاتا ہے، تو یہ سارے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی حل ہو جائیں گے اگر ہم اس اصول پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ میں اس پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں آپ کو اور پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اس کو کتاب الکبائر میں امام ذہبی نے ذکر کیا۔ اگلے زمانے میں انسان بیچے جاتے تھے۔ ایک شخص اپنا غلام بیچنے کے لیے آیا اور اس نے اعلان کیا، کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں خرید لیتا ہوں۔ کہا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، صرف ایک عیب ہے، یہ چگل خوری کرتا ہے، باقی اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو سامنے والے نے سمجھا چلو کام کا تو پکا ہے، ایکٹیو ہے، چگل خوری تو اور تو کیا ہے، لے لیتا ہوں۔ نارمل سمجھا، لے لیا، گھر لے گیا۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہر علاقے میں کچھ لوگوں کا محبوب مشغلہ یہ ہوتا ہے، اس کی بھی یہ فطری عادت بن گئی تھی کہ اس نے چگل خوری کرنی ہے، کسی کے کان میں کچھ کہنا، دوسرے کے کان میں کچھ کہنا۔ اب اس نے اس طریقے سے جب گھر گیا مالک کے تو کئی دن تک ماحول دیکھا کہ بہت ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ پھر اس نے گھر کی مالکن سے کہا کہ تمہیں کچھ پتا چلا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارا شوہر تو تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے۔ کہا یہ کیسے؟ اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں کیسے مان لوں؟ کہا یہ سچی بات ہے، میں نے دیکھی ہے، سنی ہے۔ کہا اب اس کا علاج کیا؟ علاج اسی نے بتایا کہ شوہر جب سو جائے تو اس کی داڑھی کے نیچے کے بال مونڈ لینا، اور وہ تیرے قبضے میں رہیں گے تو تیرا شوہر تیرے کنٹرول میں رہے گا۔ ایسے آج کئی جعلی قسم کے سنیوں میں علاج بتانے والے آ گئے ہیں۔ اتنے رنگ کے بکرے اس سمندر میں چھوڑو، مرغے چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج ڈوبنے سے وقت اگر کوئی سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو سورج نکلنے تک اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور سورج نکلتے وقت پڑھ لیتا ہے تو ڈوبنے تک اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں ہمارے سامنے۔ اب اس نے علاج بتایا، عورت ایسے ہی ناقص العقل ہے، اس نے بات مان لی اور شوہر کو ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا چلو کچھ بھی ہے یہ میرے کنٹرول میں تو رہے گا۔ پھر شوہر کے پاس گیا، اس کو جا کر بتایا تمہیں کچھ پتا چلا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری بیوی تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی محبت کرتی۔ کہا یہ کیسے میں مان لوں؟ کہا آج رات میں نے سنا ہے کہ اس کا ارادہ ہے تمہیں قتل کر دینے کا، تو تم بستر پر جھوٹ موٹ سونا۔ اب بیوی کو استرا بھی اسی نے لا کے دیا تھا۔ وہ شوہر بستر پہ، دیکھو تحقیق کیے بغیر باتیں ایسے ہی ہو جاتی۔ سو گیا، آنکھیں ایسے ہی بند کی تھی اس نے۔ بیوی آئی، قتل نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کو کہیں اور جانے سے بچانا چاہتی تھی،
مگر جیسے اس نے ہاتھ رکھا اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ بیوی کے بھائی آئے تو انہوں نے شوہر کا گلا کاٹ دیا۔ دونوں کی لاشیں تڑپ رہی تھی اور چگل خور تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلام کہتا ہے کہ تم بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ امام زین العابدین کے پاس ایک بندے نے آ کر کہا حضور فلاں آپ کو برا بھلا کہتا ہے، کہا ایسا؟ اس کا ہاتھ پکڑا، چلو اس کے پاس۔ وہاں گئے، وہاں جا کر کے یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو ڈانٹیں گے ماریں گے، خوش ہو گیا، مگر وہاں جا کر امام زین العابدین نے کہا بھائی تم نے میرے حوالے سے جو عیب بیان کیے ہیں اگر وہ مجھ میں ہے تو گواہ ہو جا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ میں عیب نہیں ہے اور بالیقین نہیں ہے تو نے مجھ پر تہمت لگا کر جو الزام کیا، میں تیرے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ مسائل یوں حل ہوا کرتے ہیں اور سوسائٹی یوں مطمئن ہوتی ہے۔ ہم اصل اس لیے پرابلم میں نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پرابلم میں اس وجہ سے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام پر نہیں ہیں۔ یہ اسلام کے اصول ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے گا تو یقیناً اللہ کی رحمتیں برسے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔